بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بچپن میں ہی یتیم ہو گئی تھی۔ میں نے یتیم خانے میں پناہ لی۔ جیسے ہی 12 سال کی ہوئی تو مجھے یہودی طوائفہ بنا دیا گیا۔ میرا کام مسلمان مردوں کو ان کے دین سے ورغلانا ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے ایک حافظ قرآن کو دیکھا تو میں نے اس کے سامنے میں ایک یہودی طوائف ہوں۔ میرا نام الزبت ہے۔ میں نے بچپن میں جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ تو بہت اچھا تھا۔ یہاں پر میرا ایک چھوٹا سا گھر تھا اور میں اس گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ لیکن پھر کچھ شر پسند عناصر کی وجہ سے میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میری عمر صرف 4 سال کی تھی۔ میں بہت عرصے تک گمسم رہی۔ کافی عرصے تک میرا علاج معالجہ چلتا رہا۔ پھر مجھے ایک یتیم خانے میں بھیج دیا گیا۔ وہاں پر میں دیگر بچوں کے ساتھ پلنے بڑھنے لگی۔ لیکن مجھے یتیم خانے کا ماحول بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ یتیم خانے میں یوں تو بچیوں کو بہت اچھی خوراک اور اچھا لباس دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی یہاں پر اکثر لڑکیاں بلوغت کی عمر تک پہنچنے کے بعد پراسرار طور پر غائب کر دی جاتی تھی، اور مجھے اس بات سے بہت خوف آتا تھا۔ آدھی رات کو لڑکیوں کو اٹھا کر کہیں بھیج دیا جاتا تھا اور اس کے بعد ان کا کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں چلی گئی ہیں۔ ایسے ہی ایک دن جب میں 12 سال کی ہو چکی تھی، مجھے بھی آدھی رات کو اٹھایا گیا اور اپنے سامنے میں اپنی وارڈن کو دیکھ کر بہت حیران پریشان ہوئی۔ اس نے مجھے اشارے سے باہر آنے کے لیے کہا۔ میں ڈرتی کانپتی اس کے پیچھے چلتی ہوئی باہر کی طرف گئی تو وہاں پر پہلے سے ہی ایک گاڑی کھڑی تھی اور اس میں پہلے سے ہی 3-4 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے بھی اس گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم بہت اچھی جگہ پہ جانے لگی ہو۔ اپنی آنکھوں میں اچھی جگہ کے خواب سجائے میں بھی اس گاڑی میں آ کر بیٹھی اور ہم یتیم خانے کی حدود سے باہر نکل گئے۔ گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ان مناظر کو دیکھتا تھا۔ ارد گرد بھاگتے دوڑتے مناظر مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ رات کے اس پہر روشنیاں ہی روشنیاں تھیں جنہوں نے ان عمارتوں کو خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ میں وہ سب دیکھتی کھڑکی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اور پھر آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد گاڑی ایک بہت ہی خوبصورت گھر کے آگے جا کر رکی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا گھر دیکھا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی رکی تو میں آنکھوں میں حیرت سجائے اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت ہی عالی شان محل نما گھر تھا۔ میرے ساتھ جو باقی لڑکیاں تھیں وہ بھی بڑی حیرت اور شوق سے اس گھر کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ہمیں ڈرائیور نے آگے بڑھنے کے لیے کہا تو ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ میں ہر چیز کو غور سے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو وہاں پر سامنے ہی ایک بڑی عمر کی عورت نے میرا استقبال کیا۔ وہ اس وقت کافی مختصر اور شوخ لباس پہن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر زیور تھا اور چہرہ میک اپ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اس وقت بہت ہی عجیب سی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اس سے کراہت سی محسوس ہوئی۔ ڈرائیور اور وہ عورت کچھ بات چیت کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ڈرائیور چلا گیا۔ اس عورت نے اشارے سے ہمیں ایک کمرے کی طرف جانے کو کہا تو میں اور میرے ساتھ باقی لڑکیاں اس طرف چلی گئیں۔ یہ کمرہ یتیم خانے والے کمرے سے بہت مختلف تھا۔ یہاں پر بہت خوبصورت اور صاف ستھرا بیڈ لگا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ڈریسنگ ٹیبل پر اور کچھ دوسری چیزیں بھی تھیں۔ الماریوں میں کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ سب کے سب ہماری عمر کی لڑکیوں کے سائز کے تھے۔ میں حیرت سے ایک ایک چیز کو دیکھنے لگی اور پھر بیڈ پر آ کر ایک طرف لیٹ گئی۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں یہاں کیوں لایا گیا۔ شاید یہ سب کچھ صبح پتہ چلے گا۔ یہی سوچ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی تھی۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو تب تک ایک لڑکی ہمیں بلانے کے لیے آ چکی تھی۔ وہ ہمیں ناشتے کی میز پر لے آئی۔
وہاں پر وہی رات والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کا لباس پھر بھی بہتر تھا۔ اس نے ہمیں کرسیوں پر بیٹھنے کو کہا اور کہا کہ ناشتہ کرو۔ میں اور میرے ساتھ باقی لڑکیاں وہیں پر بیٹھ گئیں اور ایک ایک کر کے ناشتے کی لوازمات کرنے لگیں۔ میں خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ رات والی عورت کہنے لگی، اب تم لوگوں کو یہیں پر رہنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم لوگ جتنی جلدی یہاں کے رواج وغیرہ سمجھ لو اتنا ہی اچھا ہے۔ آج سے تم لوگ مہمانوں کے سامنے مشروب پیش کرو گی۔ شام کے وقت سج سنور کر بیٹھ جانا۔ یہاں پر سب کچھ موجود ہے سجنے سنورنے کے لیے۔ تم لوگوں کو سب کچھ ملے گا۔ تم لوگوں کے کمرے میں جو الماری ہے وہاں پر ہر طرح کے لباس ہیں۔ اپنی مرضی سے لباس کا انتخاب کر کے شام کو مینا سے تیار ہو جانا۔ اس عورت نے تفصیل سے کہا اور اس کے بعد ہم اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی لڑکی میرے کمرے میں آ گئی جس کے لیے رات والی عورت نے کہا تھا کہ وہ تمہیں تیار کرے گی۔ اس نے آ کر ہماری بھویں تراشنا شروع کر دی جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ویکس کرنا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ جو ضروری کام تھے، یہ سارا عمل بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ اب تم لوگ نہا دھو لو، اس کے بعد میں تم لوگوں کا میک اپ کروں گی۔ میں نے زندگی میں کبھی یہ سب کام نہیں کروائے تھے۔ اب جب ہو گئے تھے تو بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نہانے کے لیے چلی گئی۔ اتنی دیر میں وہ باقی لڑکیوں کا میک اپ کرنے لگی۔ میں جب باہر آئی تو اس نے میرے بال خشک کر کے ان کا ایک جدید طرز کا ہیئر سٹائل بنا دیا۔ اس کے بعد اس نے میرا بڑا خوبصورت میک اپ کیا۔ میں آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور پھر اس نے ایک شوخ لباس میری طرف بڑھا دیا اور کہا کہ اسے پہن لو۔ اگرچہ وہ لباس مختصر تھا لیکن باقی عورتوں کی طرح مجھے بھی پہننا پڑا۔ اسی لیے میں باتھ روم میں جا کر لباس تبدیل کر آئی، لیکن وہ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں اسے کبھی ٹانگوں سے کھینچتی تو کبھی بازو سے کھینچ کر لمبا کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کے باوجود وہ لباس تو اتنا ہی رہا جتنا اس نے ہونا تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکی ہمیں ایک ایسے حال نما کمرے میں لے آئی جہاں ہر طرف موسیقی کا سامان تھا اور ایک طرف مشروب رکھے ہوئے تھے۔ یہ غیر ملکی مشروب تھے جو نشاور تھے۔ وہ لڑکی ہمیں ان مشروبات کے بارے میں بتانے لگی اور مختلف گلاسوں کے بارے میں بتانے لگی کہ کس گلاس میں کس مشروب کو پیش کرنا ہے۔ میں غائب دماغی سے اس لڑکی کی باتوں کو سن رہی تھی۔ مجھے اس کی باتوں میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی، لیکن یہاں رہنے کے لیے مجبوراً مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا تھا۔ اس لیے میں نے ان گلاسوں میں مشروب ڈالا اور آنے والے مہمانوں کو پیش کرنے لگی۔ یہ مہمان بہت ہی عجیب نوعیت کے تھے۔ سب کے سب مرد تھے اور ان کے ہاتھوں میں پھول تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے نوٹوں کی گڈیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ وہ سب کے سب وہاں پر ایک قطار میں بیٹھ گئے۔ میں باری باری ان کے آگے ٹرے لے کر جانے لگی۔ جس کو جو مشروب چاہیے تھا وہ اٹھا لیتا، لیکن ان مردوں کی نظریں بہت ہی عجیب سی تھیں۔ ان کی نظریں بہت گندی تھیں۔ مجھے وہ نظریں اچھی نہیں لگ رہی تھیں، اسی لیے میں اپنے آپ میں سمٹتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا اور تبھی اس رات مجھ پر انکشاف ہوا کہ یہ ایک کیب خانہ تھا جو جدید دور کا جدید طرز کا بنایا گیا تھا۔ یہاں پر مرد اپنی ہوس بجھانے کے لیے آتے تھے۔ یہاں پر عورتوں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ انہیں جو بھی عورت پسند آتی وہ اسے اس کی مرضی کی قیمت دے کر ایک رات کے لیے خرید لیتے۔ مجھے یتیم خانے والوں نے یہاں پر بیچ دیا تھا اور اب میرا مستقل ٹھکانہ یہیں پر تھا۔ حالانکہ میں نے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے، میں نے بہت احتجاج کیا، لیکن انہوں نے مجھے مارا پیٹا اور زبردستی یہاں پر روکے رکھا۔ پہلے تو میں کچھ عرصہ صرف مہمانوں کو مشروب پیش کرتی رہی اور پھر کبھی کبھار کسی مہمان کا دل بہلانے کے لیے اس کے پاس بیٹھ جاتی۔
پھر جب میں 16 سال کی ہوئی تو اس قہبہ خانے کی انچارج نے باقاعدہ طور پر مجھے دھندے پر اتار دیا، اور جس رات میں نے پہلی بار دھندے پر اترنا تھا، باقاعدہ طور پر اس رات میری بولی لگائی گئی تھی، اور جس نے سب سے زیادہ بولی دی تھی اسے ہی میرا ساتھ نصیب ہوا تھا۔ وہاں کی ناظمہ کے اس طرح کے بہت سے گندے کام تھے۔ UM میں باقاعدہ طور پر اس دھندے میں شامل ہو گئی تھی۔ میرا کمرہ بھی الگ کر دیا گیا تھا اور مجھے بڑا شاہانہ پروٹوکول دیا گیا۔ آہستہ آہستہ میں بھی اسی رنگ میں رنگتی گئی، اور اب قہبہ خانے کی انچارج کو میرے اوپر بہت اعتماد تھا۔ وہ اکثر مجھے باہر شاپنگ کے لیے بھی جانے دیتی اور اکثر میری ہتھیلی پر پیسے بھی رکھتی، کیونکہ میرے اوپر بہت سارے لوگ مہربان تھے اور میرے اوپر پیسہ لوٹانے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ انہی دنوں میں جب میں ایک بار بازار گئی تو وہاں پر میں نے ایک مسجد دیکھی۔ میں نے چونکہ اس وقت مختصر سا لباس پہنا ہوا تھا تو میں مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ وہاں پر آتے جاتے لوگ میرے جسم سے اپنی آنکھیں سینکنے لگے اور مجھے یہ سب کچھ بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ میں کافی دیر وہیں پر کھڑی رہی اور پھر واپس لوٹ آئی۔ لیکن میں نے آج جو کچھ مسجد کے باہر کیا اس سے مجھے بڑی دلی تسکین ملی اور مجھے یہ سب کر کے بہت ہی اچھا لگا تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد جب میں دوبارہ بازار گئی تو میں نے پھر وہی عمل دہرایا۔ میں آج بھی مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور آتے جاتے لوگوں کو ورغلانے لگی۔ وہ سب میری ادائیں اور جسم کے جلوے دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو تسکین پہنچا رہے تھے، اور کچھ نے تو مجھے چھونا بھی چاہا، لیکن اس کی اجازت میں نے نہیں دی، کیونکہ جب تک پیسے ہاتھ میں نہیں رکھے جائیں گے تب تک کوئی مجھے چھو نہیں سکتا تھا۔ لوگ میرے بے باک انداز کو دیکھ رہے تھے اور مسجد میں آ جا رہے تھے۔ میرے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ اسی دوران میری نظر مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک خوبصورت اور خوش شکل نوجوان پر پڑی۔ وہ نوجوان نظریں نیچے کیے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھا، اور مجھے اسے اس طرح دیکھ کر بہت عجیب لگا۔ سب لوگ میرے جسم سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہے تھے، لیکن وہ شخص نگاہ اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے بڑے بےہودہ سے انداز میں مخاطب کر کے بلانا چاہا، لیکن اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ مجھے اپنی بہت توہین محسوس ہوئی۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھے نظر انداز کر کے میرے منہ پر تھپڑ مار رہا ہے۔ میں اپنے آپ میں سلگتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ آج میرا کچھ بھی کرنے کا موڈ نہیں تھا، کیونکہ اس آدمی نے میرا موڈ خراب کر دیا تھا۔ اسی لیے میں نے انچارج سے کہہ دیا کہ آج میرے کمرے میں کسی کو نہ بھیجے، لیکن اسے تو جیسے ہول ہی پڑ گئے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک رات کا اتنا نقصان ہو جائے گا، اس لیے ایسا فیصلہ نہیں کرنا جس سے نقصان ہو۔ میں دل ہی دل میں تل ملا کر رہ گئی، اور انچارج نے اپنی ہی مرضی کی اور کمرے کے اندر ایک امیر اور بھوکے مرد کو بھیج دیا۔ چونکہ میرا موڈ اچھا نہیں تھا اس لیے میں اسے بھی اچھا وقت نہیں دے پائی، لیکن اس نے کوئی گلہ نہیں کیا اور مطلوبہ قیمت میرے بستر پر رکھ کر چلا گیا۔ میں اس مسجد والے نوجوان کی وجہ سے بہت زیادہ دل ملا رہی تھی، اس لیے اگلے دن میں دوبارہ ہی پہلے سے مختصر لباس پہن کر مسجد کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ آج تو میں اسے ورغلا کر ہی رہوں گی اور اپنے جسم کا جلوہ اسے دکھا کر رہوں گی، لیکن میرے لاکھ بلانے پر بھی اس نے میری طرف نگاہ نہیں اٹھائی، جبکہ باقی لوگ مسجد میں بیٹھ کر بڑے شوق سے اپنی نظریں میرے جسم کے آر پار کر رہے تھے۔ مجھے اس شخص کی مستقل مزاجی پر حیرانگی ہو رہی تھی، لیکن اب میری بھی ضد بن چکی تھی کہ میں اسے کسی بھی طرح ورغلا کر رہوں گی، اسی لیے میں کچھ دن بعد وہاں چلی جاتی، مسجد کے دروازے کے باہر کھڑی ہوتی، اپنے جسم کو طرح طرح کی خوشبوؤں سے مہکاتی
اپنے لباس میں سے بہترین لباس منتخب کرتی جو میرے جسم کو واضح بھی کرتا اور چھپاتا بھی نہیں۔ میرے طرح طرح کا ہیئر سٹائل بنا کر مختلف طرح کے میک اپ کر کے جاتی۔ میں ہر بار وہاں پر مختلف ادا سے کھڑی ہوتی، لیکن مجال ہے کہ اس نوجوان نے میری طرف ایک نگاہ اٹھا کے بھی دیکھا ہو۔ مجھے بہت زیادہ دل ملاہٹ ہو رہی تھی اور میں کسی بھی طریقے سے اس نوجوان کو زیر کرنا چاہتی تھی۔ میں نے وہاں پر موجود لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات لی تو پتہ چلا کہ وہ وہاں کا امام مسجد ہے اور کچھ عرصہ پہلے ہی یہاں پر تعینات ہوا ہے۔ وہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ اسی شہر کے کونے میں رہتا ہے اور مسجد کی طرف سے اسے جو بھی وظیفہ ملتا ہے وہ اسی میں گزر بسر کرتا ہے۔ میں چونکہ ویسے ہی یہودی تھی اور مجھے اس طرح نمازیوں کو بہکانا اور انہیں اپنی اداؤں کے جال میں پھنسانا اچھا لگتا تھا۔ میرے نزدیک وہ کوئی بھی ہوتا، مجھے تو بس اسے کسی بھی طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھنسانا تھا، لیکن مجھے اس سب میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا بہت مستقل مزاج اور اپنے ایمان کا پکا تھا۔ اس لڑکے کی وجہ سے میرا اپنا کام بھی خراب ہو رہا تھا اور میں اپنے گاہکوں کے اوپر پوری طرح سے توجہ نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ میں اس لڑکے کی ضد میں آ چکی تھی اور مجھے اس لڑکے کو زیر کرنا تھا۔ اسی وجہ سے اسے بہکانا اور اپنی اداؤں کے جال میں پھنسانا مجھے بہت پسند تھا۔ میرے نزدیک وہ کوئی بھی ہوتا، مجھے تو بس اسے کسی بھی طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھنسانا تھا، لیکن مجھے اس سب میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا بہت مستقل مزاج اور اپنے ایمان کا پکا تھا۔ اس لڑکے کی وجہ سے میرا اپنا بھی کام خراب ہو رہا تھا اور میں اپنے گاہکوں کے اوپر پوری توجہ نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ میں اس لڑکے کی ضد میں آ چکی تھی اور مجھے اس لڑکے کو زیر کرنا تھا۔ اسی وجہ سے میں اس کے بارے میں سوچتی رہتی اور اپنے گاہکوں کو پہلے کی طرح توجہ اور محبت نہ دے پاتی۔ اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ انچارج کے پاس میری شکایتیں گئیں، کیونکہ گاہک تو پوری قیمت ادا کرتے تھے اور اگر انہیں مناسب وقت نہ ملتا تو یہاں ان کے آنے کا کیا فائدہ۔ انچارج کو جب یہ شکایت ملی تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور پوچھنے لگی، الزبتھ تمہیں یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ تم اچھا بھلا کام کرتی کرتی پٹری سے کیوں اتر گئی ہو؟ کیا معاملہ ہے مجھے بتاؤ۔ اگر پیسوں کی پریشانی ہے یا کچھ اور خریدنا ہے تو بولو، لیکن گھر آئی روزی کو اس طرح کی لات مت مارو۔ تمہاری بہت ساری شکایات مجھے ملی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ تم اس طرح کی ہوگی۔ اب تم خود ہی بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ انچارج نے جب مجھ سے پوچھا تو میں سر جھکا کر انگلیاں مروڑنے لگی۔ میں اسے اس سچ کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی کہ میں ایک امام مسجد کی ضد میں اتنا آگے بڑھ چکی ہوں کہ اپنے کام پر بھی دھیان نہیں دے رہی۔ خیر میں نے انچارج کو اس بات کی تسلی دی کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی اور انہیں میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ انچارج نے سر ہلا دیا اور کہنے لگی، اب شکایت ملنی بھی نہیں چاہیے، ورنہ دھندا چوپٹ ہو کر رہ جائے گا اور تمہارے لیے یہاں پر کوئی نہیں آئے گا۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھتی تھی، حالانکہ مجھے اب اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ابھی تو میرے سر پر وہ امام مسجد سوار تھا، اسی لیے میں چپ چاپ اٹھ کر آ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ کوٹھے پر جتنی زیادہ پذیرائی گاہکوں کو دی جائے گی وہ اتنے ہی شوق سے چلے آتے ہیں، لیکن اگر انہیں یہاں پر ویسا ماحول نہیں ملے گا جیسا وہ چاہتے ہیں تو پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ اب میں ایسے منصوبوں پر غور کرنے لگی جس کی بدولت میں اس امام مسجد کو اپنی طرف متوجہ کر پاتی، لیکن مجھے کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میری اداؤں کے جال میں تو وہ پھنس ہی نہیں رہا تھا اور میرے بلانے پر وہ متوجہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر بہت دن سوچنے کے بعد مجھے ایک نیا منصوبہ سمجھ میں آ گیا اور میری آنکھیں چمکنے لگیں۔ میں نے اسی پر عمل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اگلے ہی دن آدھی رات کے وقت بے لباس ہو کر مسجد چلی گئی۔
میری سوچ یہ تھی کہ مجھے اس طرح سے دیکھ کر وہ امام مسجد ایک بار تو ضرور میری طرف بڑھے گا، مجھے چھوئے گا اور پھر میں اسے دھتکار دوں گی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے مجھے اس طرح دیکھا اور ایک دم وہاں سے استغفار کرتا ہوا بھاگ گیا۔ میں حیرت کا مجسمہ بنے مسجد میں کھڑی رہ گئی۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ مجھے کبھی اپنا آپ اتنا گرا ہوا نہیں لگا جتنا آج لگا۔ وہ شخص وہاں سے کیا بھاگ گیا، میرا تو چین اور سکون ہی لٹ گیا۔ میں وہاں سے واپس آئی اور آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اپنے کمرے میں بند ہونے کے بعد پچھتاوے نے جیسے میرے دل کا راستہ دیکھ لیا۔ میں اس شخص کی پارسائی کی قائل ہو گئی۔ اس شخص کی شرافت اور اعلیٰ کردار نے مجھے بے مول خرید لیا۔ مجھے لگا کہ میرے جیسا ذلیل اور گھٹیا انسان کوئی بھی نہیں۔ میں نے اس شخص کے نیک کردار کی وجہ سے اس کے دین کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ کام ابھی میں چھپ چھپ کر رہی تھی، لیکن نہ جانے کس طرح انچارج کو اس کی خبر ہو گئی۔ اس رات اس نے مجھے بہت مارا اور مجھے طرح طرح کی دھمکیاں دے کر کہا، اب اگر تم نے اپنے دھندے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں مار کر ایسی جگہ پھینک دوں گی جہاں پر کبھی تمہیں پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ میں اس کی مار کھاتی رہی اور چپ چاپ بے بسی سے نیچے پڑی رہی۔ مجھے پتا تھا کہ اب یہی میری قسمت ہے، لیکن میں اب دوبارہ اس گندے راستے پر نہیں چل سکتی تھی، کیونکہ اس رات میں نے ایک نیا جنم لیا تھا اور اس میں یہ سب گناہ نہیں تھے۔ میں جیسے جیسے امام مسجد کے دین کا مطالعہ کر رہی تھی، میرے دل کی حالت بدلتی جا رہی تھی اور مجھے اس کا دین بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ میں اسی وجہ سے اس کی نیک سیرت اور اعلیٰ کردار کی قائل ہو گئی تھی۔ انچارج نے جب میرا اس طرح کا رویہ دیکھا تو اس نے مجھے ڈرایا دھمکایا اور پھر بہت سمجھایا، لیکن میرا دل اب اس دھندے کی طرف راغب نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے میں نے اسے صاف صاف منع کر دیا اور کہا کہ تم مجھے مارنا چاہتی ہو تو مار دو، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گی۔ میں نے جتنا کام کرنا تھا کر لیا، اب میرا دل نہیں مانتا۔ میں دوبارہ اس گناہ کے راستے پر نہیں چل سکتی۔ میرے دو ٹوک انداز کو اس نے محسوس کر لیا تھا۔ میرے اندر کا باغی پن اب چہرے پر آ گیا تھا۔ انچارج بھی میری بات کو سمجھ گئی تھی، اسی لیے وہ چند لمحے کھڑی مجھے دیکھتی رہی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن مجھے ایک لفافہ ملا۔ یہ لفافہ انچارج کی طرف سے تھا۔ اس میں کچھ رقم تھی۔ انچارج کی طرف سے پیغام تھا کہ اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو یہ رقم لو اور آج ہی یہاں سے چلی جاؤ اور دوبارہ کبھی یہاں پر مت آنا۔ لیکن اگر یہاں پر رہنا چاہتی ہو تو تمہیں اسی طرح سے رہنا ہوگا جیسے پہلے رہتی آئی ہو۔ میں نے رقم کا لفافہ ہاتھ میں پکڑا، کچھ لمحے سوچا اور پھر چپ چاپ وہاں سے نکل آئی۔ میں اس رقم کی لفافے کو وہیں پر رکھ آئی تھی۔ مجھے وہ سب نہیں چاہیے تھا۔ میں وہاں سے نکل تو آئی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کس طرف جاؤں گی۔ پھر اچانک مجھے عورتوں کے بنائے گئے فلاحی ادارے کا خیال آیا، تو میں اسی طرف چلنے لگی۔ یہاں پر ہم اکثر فنڈ وغیرہ بھیجتے رہتے تھے، اس لیے مجھے اس فلاحی ادارے کا معلوم تھا۔ وہاں پر آ کر میں نے اپنی رجسٹریشن کروائی اور وہاں ہی رہنے لگی۔ میں اب امام مسجد کے دین کا مطالعہ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اسے ڈھونڈ بھی رہی تھی، لیکن مجھے وہ کہیں بھی نہیں ملا۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ اس گھر کو ہی چھوڑ گیا جہاں پر وہ پہلے رہتا تھا۔ مجھے خود پر شرمندگی ہوتی تھی کہ میں نے اسے اتنا تنگ کیا کہ اسے اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ میں نے اب اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب پورے دل اور رضامندی کے ساتھ میں اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے لگی تھی۔ اس فلاحی ادارے میں رہتے ہوئے مجھے 1 سال ہونے والا تھا اور یہاں کے لوگ میری شرافت اور پردے داری کے گواہ تھے۔ میں اب ساری نمازیں پڑھتی تھی
کوئی نماز قضا نہیں کرتی، پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ تھے ان پر رو رو کر معافی مانگتی، اور مجھے یقین تھا کہ میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ ایک دن مجھے ضرور معاف کر دے گا۔ لیکن میرے دل میں اب بھی اس امام مسجد کی محبت تھی، میں اب بھی اسے اندر ہی اندر چاہتی تھی، جس کی وجہ سے میں یہاں پر آ پہنچی تھی۔ انہی دنوں میری انچارج نے مجھے ایک رشتے کے بارے میں بتایا۔ اس کا کہنا تھا کہ لڑکا حافظ قرآن ہے اور دین اور دنیا کی تعلیم سے آراستہ ہے، اپنی ماں کا واحد سہارا ہے۔ اس کی ماں کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکی نیک اور پرہیزگار ہو، اس کے علاوہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہو۔ میں نے تمہارا نام دیا ہے کیونکہ یہاں تمہارے علاوہ ایسی کوئی لڑکی نہیں جو اسلام کے مطابق شرعی پردہ کرتی ہو اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہو۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دو، یہ تمہارے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ انچارج کی بات سن کر میں سوچنے لگی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ 2-3 دن میں نے اس رشتے کے بارے میں سوچا۔ مجھے یہ تو پتا تھا کہ وہ حافظ قرآن نہیں ملے گا۔ میں نے آخری بار اس امام مسجد کے بارے میں سوچا اور پھر اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ میری طرف سے صرف انچارج اور یہاں کے ادارے کی کچھ خواتین نے ہی شرکت کی تھی، جبکہ لڑکے کی طرف سے چند لوگ ہی سادگی سے نکاح کے لیے آئے تھے۔ میں رخصت ہو کر اس لڑکے کے گھر چلی گئی جسے میں جانتی بھی نہیں تھی۔ میرے دل میں ایک بار اس امام مسجد کا خیال آیا، لیکن میں نے اسے جھٹک دیا اور کہا کہ کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کے بارے میں مجھے نہیں سوچنا چاہیے، اور مجھے ایمانداری کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ میں اپنی سیج پہ بیٹھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی، اتنے میں دلہا اندر آ گیا۔ میں نے چونکہ گھونگھٹ نکال رکھا تھا اس لیے دیکھ نہ پائی۔ اندر آ کر وہ میرے قریب بیٹھ گیا، شائستگی سے مجھے سلام کر کے میں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، لیکن اس کے بعد اس کی آواز نہیں آئی۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو میں خود بھی حیران رہ گئی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی امام مسجد تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ کر کہنے لگی تم؟ وہ بھی مجھے اتنی ہی حیرت سے دیکھ رہا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے بھی مجھے پہچان لیا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم وہی لڑکی ہو جسے میری ماں نے منتخب کیا۔ وہ شاید تمہارے بارے میں جانتی نہیں، اسی لیے انہوں نے تمہیں میرے لیے پسند کر لیا۔ لیکن میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میں وہ سب کام چھوڑ چکی ہوں۔ جس رات تم مجھے بے لباس دیکھ کر وہاں سے بھاگے، اس دن کے بعد سے میری زندگی بدل گئی۔ میں دوبارہ کبھی بھی اس راہ پر نہیں چلی۔ میں مسلمان ہو چکی ہوں اور میری گزشتہ زندگی بالکل ہی بدل چکی ہے۔ میری بات پر وہ حیرت سے میری کہانی سنتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ شاید ہمارا ساتھ اسی طرح سے لکھا تھا، شاید ہم نے اسی طرح ملنا تھا۔ میں تو خود اس دن وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ میں نے اپنا گھر بھی بدل لیا اور مسجد بھی بدل لی، کیونکہ میں دوبارہ تمہارا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں گناہ کے راستے پر چل نکلوں، اس لیے میں نے اپنا راستہ ہی بدل لیا۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے سبھی راستے تمہاری طرف ہی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب میرے آگے کی زندگی بہت پرسکون اور محبت بھری گزرے گی۔ ناظرین کرام، ایک طوائفہ کے مسلمان ہونے تک کا سفر آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔